حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، یہ پیارے آقا فرما رہے ہیں۔ آج ہم دراصل آپ کے سامنے عرض کریں گے فتنہ دجال کے بارے میں، یعنی دجال سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے۔ کیسی دوری جناب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ عرض کیا گیا حضور قیامت کے قریب فتنے ہوں گے، کیسے بچیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ آدمی سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے جو اپنی اونٹ یا بکری وغیرہ لے کر پہاڑ کی بلندیوں پر چلا جائے، اتنی بلندی پر کہ جہاں بادل گزرتے ہو، تو 3000 کا لشکر لے کر انقلاب پیدا کرنے کو نکلیں گے امام مہدی۔ ان کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، سرکار نے ارشاد فرمایا ان کی دھاڑ شیر کی دھاڑ ہوگی، ان کا حملہ شیر کا حملہ ہوگا۔ امام مہدی کے ساتھ رہنے والوں کا یہ حال ہے تو یہ سارا علم آپ کو مدرسوں میں ملے گا، احادیث میں ملے گا، قرآن کی آیتوں میں ملے گا، بزرگوں کے کلام میں ملے گا۔ دنیا کی کتابوں میں، دکانوں میں، میڈیکل شاپوں پہ، ہوٹلوں میں یہ سب چیزیں نہیں ملتی۔ دین کی حفاظت دینداروں سے ہوتی ہے۔ دجال کے فتنے سے بچیں کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے دجال سے اگر بچنا چاہتے ہو سورہ کہف کی تلاوت زیادہ کرو، کم از کم جمعہ کے دن تو کر لینا چاہیے۔ اب آج ہمارے نوجوانوں کو بھائی سورہ کہف کی ضرورت نہیں ہے، وہ پرانے بڑے لوگ ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، وہ بیچارے بیٹھ کے پڑھ لیتے سورہ کہف مسجد میں، گھر میں۔ نوجوانوں کو کیا ضرورت ہے جن کی عمر 30 سال 40 سال ہے؟ بھائی ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے حقہ، ہم کو چاہیے ہوٹل، ہم کو چاہیے چائے، ہم کو چاہیے حلیم، ہم کو چبوترے چاہیے، ہم کو رات میں گھومنا چاہیے، ہم کو فون چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو سورہ کہف کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جس کے دل میں ہے وہ قبر کے اندر ہو تو بھی دجال کے فتنے سے بچے گا۔ کیا پتا چلا؟ دجال کا فتنہ قبر کے اندر رہنے والوں پر بھی اثر کرے گا۔ زمین کے اوپر والے تو زمین کے اوپر والے، یہ صحابی ایسے، وہ صحابی ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ ماحول جو گرم کر دیا جا رہا ہے، لوگوں کے دل میں صحابہ کی نفرتیں بٹھائی جا رہی ہیں، یہ دجال کا راستہ صاف کر دیا جا رہا ہے کہ جو مومن کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہوگی یا ان کے بارے میں برائی ہوگی وہ دجال سے متاثر ہو جائے گا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، بے پایاں کرم ہے۔ پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ان فتنوں کے دور میں بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ حاضرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہے جتنا کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں آگ کا شعلہ رکھ کے برداشت کرنا ہے۔ تو یہ ایسا فتنوں کا دور ہے، تو اس دور میں ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان کی حفاظت اس وقت جب کہ قیامت قریب ہو اور فتنے پیدا ہو۔ فتنوں کے دور میں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور واقعی فتنوں کا دور ہے۔ قیامت کے قریب کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کے قریب واقع ہونے والی کئی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی۔ کسی موقع پر ہم ان نشانیوں کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، مگر مختصر یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ مسجدوں میں اپنی آوازیں بلند کریں گے، یعنی دنیاوی معاملات اور اپنے گھر و کاروبار کی باتیں مسجد میں کی جائیں گی، دنیا کی باتیں مسجدوں میں کی جائیں گی،
آوازیں بلند کر کے لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے سے بحث کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت کے دور میں سے قریبی علامتوں میں سے ہے۔ دوسری علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں کے جیسا برتاؤ کرے گی۔ تو حاضرین، یہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نافرمانی کا دروازہ کھلا تو بند نہیں ہو رہا ہے۔ عمر جتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنی نافرمانیاں بھی اولاد کی ماں باپ کے ساتھ میں ہو رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ کہ ماں باپ کو اولاد کی نافرمانی سننے کی عادت بھی ہو چکی ہے، یعنی یہ نافرمانی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اس کی عادت بھی ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ سے پوچھا گیا قیامت کی علامتیں کیا ہیں تو ارشاد یہ بھی فرمایا، ایسے لوگ کہ جن کے پاس پاؤں میں چپل پہننے کی استطاعت نہیں تھی، اور ایسے لوگ جن کو بدن ڈھانکنے کے لیے لباس نہیں ملتا تھا، اور ایسے لوگ جن کو سر ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ملتا تھا، بکریاں چرانے والے، یعنی انتہائی معمولی کم درجے کے لوگ، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ حدیث پاک کے کلمات ہیں یتطاولون فی البنیان، یعنی اونچی عمارتوں میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات بھی عام ہو چکی ہے۔ عام طور پر دولت اور مال کی ریل پھیل ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کا ماضی کوئی زیادہ تابناک نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے۔ یہ بھی علامت بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جیسے آپ دیکھیں گے بعض ملکوں میں بعض لوگ جن کا نام و نشان نہیں تھا اتنی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں کہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ ایک ٹورزم کی حیثیت لوگوں نے اس کو بنائی ہے۔ بہرحال یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ حاضرین، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، اتخذ الناس رؤساء جہالا، یعنی لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس، اپنا پیشوا، اپنا امام بنا لیں گے۔ حاضرین، آپ یہ بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ایسے لوگ بولتے ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ وہ لوگ دین کی باتیں کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل کے نام سے مشہور کر رہے ہیں۔ کیا دین کی بات وکیل بتائے گا؟ وکیل قانون کی بات بتا سکتا ہے، کیا دین کی بات ڈاکٹر بتائے گا؟ ڈاکٹر دوائیوں کی بات کر سکتا ہے؟ کیا دین کی بات انجینئر بتائے گا؟ انجینئر تو تعمیرات یا کوئی اور ٹیکنالوجی کی بات کر سکتا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے لوگوں کی لوگ پیروی بھی کر رہے ہیں۔ وہ علماء، وہ مولوی صاحبان جنہوں نے اپنی زندگی کے 12-16 سال مدرسوں میں تعلیم کے لیے لگا دی، ان سے کوئی دین سیکھنے کو تیار نہیں ہے، مگر ڈاکٹروں سے دین سیکھ رہے ہیں، انجینئر سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یہ علامت ہے قیامت کی علامتوں میں سے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا رئیس بنا لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ منظر بھی آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خیر، تو حاضرین، قیامت کی دراصل دو طرح کی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں۔ علامات قیامت، قیامت کی علامتوں میں صغرا اور کبرا، چھوٹی بڑی علامتیں ہیں۔ یہ جو آپ نے کچھ علامتیں سنی یہ چھوٹی تھی۔ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں جو بڑی علامت سب سے آخر میں ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ سورج آج ہم دیکھ رہے ہیں جس جگہ سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، چاہے وہ سمت شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو۔ ملک بدلنے سے بعض اوقات سمت بھی بدل جاتی ہے، لیکن سورج جس جگہ سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جس جگہ ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ تو سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا، یہ قیامت کی آخری بڑی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکلے توبہ اور استغفار قبول ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا،
نہ ایمان قبول ہوگا، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ ہی معافی کو قبول کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو یہ آخری علامت ہے قیامت کی۔ اس سے پہلے جو قیامت کی بڑی نشانی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر دمشق کی جامع مسجد پر اس کے مینار پر آسمان سے اتریں گے سیڑھی کے ذریعے۔ زمانہ دیکھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ نبی ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے آپ نبی نہیں ہوں گے، نبی ہی ہوں گے، مگر ہمارے آقا کی امتی بن کر آئیں گے۔ حضور کے جتنے امتی نبی کے زمانے سے قیامت تک ہیں وہ سب امتی ہیں، مگر ایک امتی ایسے بھی آئیں گے جو نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر نہیں آئیں گے، وہ نبی ہیں، نبی کی حیثیت سے آئیں گے، مگر حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ ان کی نبوت نعوذ باللہ ختم نہیں ہوگی، مگر حضور کے امتی بن کر آئیں گے، سرکار کے دین کو ہی چلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اس سے پہلے جو قیامت کی علامتوں میں سے ہے یاجوج ماجوج کا آنا، یہ بدترین نشانی ہے قیامت کی۔ برے نشانیوں میں سے قیامت کی نشانیاں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، تو ان بری نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بری نشانی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک فوج ہوگی، ایک لشکر ہوگا، ایک قوم ہے، تو وہ قوم جہاں ان کو باندھ کے رکھا گیا ہے وہ دیوار توڑ کر نکل آئیں گے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دیں گے، وہ قوم کو۔ یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ اور اس سے پہلے جو بڑی نشانی ہوگی وہ دجال کا آنا ہے۔ پھر اس سے پہلے جو بڑی نشانی، بہترین نشانی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور، یعنی آپ کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، پروان چڑھیں گے۔ غالباً جب آپ کی عمر شریف 30 سال ہوگی تقریباً، اس وقت ظہور ہوگا۔ اور ظہور کے بعد حضرت مہدی ظہور کے بعد 9 سال دنیا میں رہیں گے، اور دجال کا جو دور ہوگا وہ 7 سال کا ہوگا۔ 7 سال کے اندر دجال پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گا، ہر طرف فتنہ پھیلائے گا۔ امام مہدی 9 سال ظاہر ہوں گے، 9 سال سے پہلے چھپے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ غالباً 40 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی کا وصال ہوگا تقریباً۔ تو 9 سال آپ دنیا میں رہیں گے اور دجال سے آپ جنگ کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں تشریف لائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد دجال جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ کے قریب موم پگھلتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ حالات قیامت کے قریب بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آج ہم دراصل آپ کے سامنے عرض کریں گے فتنہ دجال کے بارے میں، اور بہت ساری علامتیں، بہت ساری نشانیاں قرآن مجید میں، احادیث پاک میں بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں جو قیامت کے قریب کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آئی، چاند پھٹ گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر جو آیا ہے قرآن مجید میں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو وہ کون سا چاند کے پھٹنے کا یا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معجزہ پیش آیا تھا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے۔ کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا کر 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی، اس کے بازو کی انگلی، درمیانی انگلی۔ تو یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان میں لمبائی میں جتنا فاصلہ ہے سرکار کے اور قیامت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے۔
یعنی بہت کم فاصلہ، وہ بہت کم فاصلہ 1450 سال اب تو ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اور 400-500 سال ہوں کہ قیامت آنے کے لیے ممکن ہے، یا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے، اللہ جانے۔ سال کیا ہے ہم تو نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، حضور نہیں بتائے، یہ نہیں حضور نہیں جانتے تھے معاذ اللہ۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور قیامت کا علم نہیں رکھتے تھے، نعوذ باللہ، وہ نادان ہے، بے وقوف ہے۔ قیامت کی نشانیاں جب حضور بتا چکے ہیں، بلکہ نشانیاں ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا قیامت جمعہ کے دن ہوگی، حضور نے یہ بھی بتا دیا قیامت عصر اور ظہر کے وقت کے درمیان ہوگی، حضور یہ بھی فرما دیے کہ قیامت 10ویں تاریخ کو ہوگی، حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ قیامت محرم میں ہوگی، صرف سال کا ذکر نہیں فرمایا، کون سے سال میں نہیں ہوگی، قیامت کون سے سال میں ہوگی اس کا ذکر نہیں فرمایا حضور نے، باقی سب تفصیلات بیان کر دی۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ حضور قیامت کو نہیں جانتے تھے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے قیامت کس سال میں ہوگی یہ نہیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ علم ہے چھپانے کا، آپ مت بتائیے۔ اس کو من خفیات العلوم کہتے ہیں، یعنی تمام علموں میں چھپائے جانے والے راز کا علم، علم میں جو راز ہوتا ہے وہ راز کے علوم میں سے قیامت کا علم بھی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال نہیں بتایا۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی، وہ بڑی بڑی نشانیاں جو بھی ہیں ان میں ایک دجال ہے، دجال کا آنا، خروج دجال کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ سرکار فرماتے ہیں میں بھی پناہ مانگتا ہوں، تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، سب سے بدترین فتنہ پوری دنیا کا۔ پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا ظاہر ہونے سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ شرنگیز نہ کوئی فتنہ تھا نہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش ہے، مگر اتنی بڑی آزمائش اور اتنے بڑے فتنے سے بہت زیادہ غافل اور بے انتہا اس معاملے میں آنکھ بند کر کے سونے والی قوم مسلم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے ایک بڑے سمندر کا ایک دیوار ٹوٹنے والی ہے اور ہم غراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے آج فتنہ دجال اور مسلم قوم کے متعلق۔ تو حاضرین جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ بھی جاگ کے ہم کریں گے کیا، جو فتنہ آنا ہے وہ آتا۔ تو حاضرین پانی کا بہاؤ آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے، آگ کی لپیٹ آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے۔ اب آپ سوچ لیجئے، تھوڑی دیر اعلان آ گیا پیٹرول بند ہونے والا ہے، سارے پمپوں پہ لائن لگی ہوئی تھی، کیوں بھائی جو ہونا ہے ہوتا، کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ معمولی سے پیٹرول کے لیے اتنی فکر کرنے والی یہ قوم، دجال جیسے شرنگیز سب سے بدترین فتنے کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ ہم کو شیطان تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے، تم سوتے رہو، تم غافل رہو، کیونکہ تمہارے ایمان کے لالے پڑنے والے ہیں، کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، چند احادیث پاک میں آپ کو سناؤں گا۔ حاضرین، حضرت محدث دکن، عمدۃ المتکلمین، اشرف العلماء اور فخر المحدثین سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ نے بہت ساری کتابیں تصانیف لکھی ہیں، ان میں سے آپ کی نامور مشہور ترین حدیث پاک کی کتاب زجاجۃ المصابیح۔ تو اس کتاب میں آپ نے فتنہ دجال کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں بہت ساری احادیث آپ نے لکھی ہیں، نقل فرمائی ہیں۔ وہ چند احادیث شریفہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، کہ ہم صحابہ کرام بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
مطلب صحابہ کرام کی میٹنگ تھی۔ آج ہم بھی میٹنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی باتیں، پیٹرول کی باتیں، گیس کی باتیں، حکومتوں کی باتیں، جھگڑوں کی باتیں، اور یہ ملک نے اس کو مارا، وہ ملک نے اس کو مارا، یہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تذکرون، کیا باتیں کر رہے تھے؟ مطلب پیارے آقا صحابہ کی نگرانی بھی فرماتے تھے، پوچھتے تھے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام ہے، ذمہ داروں کا کام ہے، ایک استاذ کا، ایک مرشد کا، ماں باپ کا۔ اپنے بچوں کو ایسے ہی نہ چھوڑیں، کیا کر رہے ہو بیٹا، کیا سوچ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کس سے باتیں کر رہے ہو، کس بارے میں بات کر رہے ہو، یہ نگرانی کرنا ضروری ہے۔ تو پیارے آقا نگرانی فرما رہے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں نذکر الساعہ، کہ حضور ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دیکھو ان کی محفلیں کتنی پاک تھی، اور آج ہماری محفلوں میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، صرف دنیا کی باتیں، صرف چغل خوریاں، غیبتیں، ایک دوسرے سے کی عزتیں اچھالنے کی باتیں۔ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ سنیں گے، برائی نہ سنیں گے، دل کو چین نہیں ملتا۔ محفل میں مزہ تبھی آتا جب کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی، یہ حال ہے۔ اور وہ حضرات کی پاک محفل ہے، فرما رہے ہیں کہ عرض کرتے ہیں حضور ہم تو قیامت کے بارے میں عرض کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، اے میرے صحابہ سن لو، قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک کہ 10 نشانیاں نہ آئیں گے۔ 10 بڑی نشانیوں کا ذکر حضور نے فرمایا، ورنہ قیامت کی نشانیاں تو سینکڑوں ہیں، 200 300 سے بڑھ کے، مگر جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ 10 ہیں، 10 سے بڑھ کے، مگر اس حدیث میں 10 کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دھواں آئے گا، یعنی بڑی نشانیوں میں پہلے دھوئیں کا ذکر کیا گیا۔ کیا دھواں ہوگا؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کیسا دھواں ہوگا۔ شارحین نے البتہ یہ لکھا ہے کہ ساری زمین پر دھواں چھا جائے گا، اتنا دھواں چھا جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو نظر بھی نہیں آئیں گے، اس طرح کا دھواں آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا والدجال، دجال آئے گا۔ حاضرین دجال کون ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی تفصیل ہے، احادیث تو آ رہی ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا اس کے ساتھ میں، کہ دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں، دجل کا اصل معنی ہے دھوکہ، فریب، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا۔ دجال سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا دنیا میں، سب سے بڑا فریب کار۔ تو اس کے مکر میں، اس کی باتوں میں، اس کے طریقہ کار میں لوگ ایسے پھنسیں گے کہ اس کی باتوں کو نعوذ باللہ دین سمجھنے لگیں گے۔ اس کی ہر چیز میں لوگوں کو فائدہ نظر آئے گا۔ انسان کی فطرت ہے، جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں گھس جاتا ہے۔ آپ شہد کو دیکھ لیجئے، چیونٹی اگر شہد کے قریب جائے، اس کی مٹھاس میں ڈوب کے شہد کے اندر گھس جاتی ہے، موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی ایسی ہی ہے، وہ فائدے کو دیکھتا ہے، اچھائی کو دیکھتا ہے، وہ اچھائی کے پیچھے کیا برائی چھپی ہے، موت ہے موت، وہ موت نہیں دیکھتا، صرف فائدہ، صرف بھلائی۔ تو یہ نادانوں کا کام ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام ہی دجال رکھا، کیونکہ سب سے بڑا مکر کرنے والا، سب سے بڑا فریب کرنے والا، سب سے بڑا دھوکے باز دجال ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ احادیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ اب ایک آنکھ کیسی ہوگی وہ بیان کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ دجال 7 دن کے اندر، ایک ہفتے میں 7 دن کے اندر ساری دنیا کی سیر کرے گا، مطلب اس کے پاس ویسی سواری ہوگی۔ یہودیوں نے آج وہ سواری بنا کے رکھی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم حکمراں ہے، سب سے بڑی ظالم سلطنت یہودیوں کی سلطنت، تو انہوں نے دجال کے لیے سواری اب بنا کے رکھی ہے، وہ پوری تیاری کر رہے ہیں دجال کی، دجال کے آنے کے انتظار میں ساری تیاریاں ہو چکی، تو سارے جہاں کے سیر کرے گا، اور پھر وہ جہاں جائے گا اس کے پاس ایک جنت ہوگی، ایک دوزخ ہوگی، مطلب اس نے نام اس کا جنت دوزخ رکھا ہوگا، وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جنت دوزخ نہیں ہوگی، ایک باغ ہوگا، اس میں ہر طرح کی سہولتیں ہوں گی۔
جیسے حاضرین اس وقت پیٹرول کی قلت، گیس کی قلت، چند دنوں کے بعد گیہوں کی قلت، اس کے بعد تیل کی قلت، اس کے بعد مارکیٹ بند، پھر اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملیں گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ پریشانیوں میں دجال آئے گا، اس کے پاس سب ہوگا. اب جیسے ہماری ضرورت، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہماری ضرورت گیس ملے گی اگر اس پہ کوئی ایمان لائے، ہماری ضرورت تیل ملے گا اگر اس پہ ایمان لائے، ہماری ضرورت آٹا ملے گا اگر کوئی نعوذ باللہ اس کو خدا مانے. یہ سب ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ہم سو رہے ہیں کہ ایسی نیند میں پڑے ہوئے. وہ ایک فتنے کی تیاری میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہم کو فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا اور ہم مزے سے سو رہے ہیں. نہ صرف سو رہے ہیں بلکہ ہمارے نوجوانوں کو اب کیا ہے؟ حقہ چاہیے بھائی. کیا چاہیے نوجوانوں کو؟ حقہ. کیا چاہیے نوجوانوں کو؟ نشے کی چیزیں. نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ دوست و احباب، رات بھر نعوذ باللہ گناہوں میں مبتلا ہونا. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، بھائی بہنوں کو کوئی فکر نہیں ہے، میرا بھائی کہاں گیا تھا، میری بہن کہاں گئی تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، بتانے والوں نے بتایا ہے کہ ہماری مسلم آبادیوں سے رات کے وقت گھر کی لڑکیاں نکلتی ہیں، کوئی آ کے ان کو پک اپ کرتا ہے، وہ چلی جاتی. یہ مسلم آبادیوں کی میں بات کر رہا ہوں. کہاں ہیں لوگ؟ کہاں ہے دانشمند؟ کہاں ہے ہوشیار؟ کہاں ہے بزنس مین؟ کہاں ہے دنیا کی فکر کرنے والے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حال ہے ہماری قوم کا. اور ادھر یہودی سارے دشمن مسلمانوں کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کون جگائے گا؟ جگانے والے کو مار دیں گے. اگر کوئی جگانا چاہتا ہے تو اس کو ختم کر دیں گے. یہ حال ہو رہا ہے. تو حاضرین، فتنہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جنت ہوگی، اس کے پاس دوزخ ہوگی. مطلب ہر طرح کے آرام کا سامان اس کے پاس ہوگا. جو وہ کہے گا کہ مجھے خدا مانو، جو اس کو خدا مان لیا اس کو جنت میں ڈالے گا. مطلب اس کے جنت کی راحت، اس کے جنت کا سامان اسے دیا جائے گا. اور نعوذ باللہ جو اسے خدا نہیں مانے گا، رب نہیں مانے گا، وہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی جنت میں گیا وہ دوزخی ہے، اور جو اس کی دوزخ میں گیا وہ جنتی. تو ہم کو دنیا کی دوزخ کافی ہے تاکہ آخرت کی جنت ملے. ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے. اب یہ قوم جو 1000 روپے کے لیے کسی کو مارنے کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ کیا دجال کے فتنے سے بچے گی؟ آپ غور کیجئے. آپ حال جو ہمارا ہے آج، اتنا برا حال ہے. کسی کو 1000 روپے دیے تو جا کے مارو بولے تو مار دیتا. نعوذ باللہ. ان کو نشے کی لت میں ڈبا دیا گیا ہے. وہ نشے کی خاطر، اپنی خواہشوں کی خاطر کسی کو نہیں دیکھتے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کر رہے ہیں. ذہنی سازش کے طور پر لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑی اگر کوئی خطا اور غلطی ہے تو وہ بگڑے ہوئے نوجوانوں کے والدین ہیں. باقی کسی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ایسی چھوٹ دے رکھی ہے. اس کی سزا وہ خود بھگتیں گے. اولاد کی نافرمانی کی سزا وہ خود بھگتیں گے. بہرحال حاضرین کرام، ایسا فتنہ آنے والا ہے، اور اس فتنے کے وقت میں ہم سو رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک نشانی بیان فرمائی، والدابہ. دابہ یعنی چوپایا، جانور. جو لوگ ماشاءاللہ دینی تعلیم پڑھتے ہیں، دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ دابہ کیا ہوتا ہے. چوپایا ایک جانور، اس کو کہتے ہیں داب ارض. مطلب ایک ایسا جانور جو پوری دنیا گھومے گا. جیسے دجال پوری دنیا گھومے گا، تو دجال کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جانور نکلے گا. وہ زمین گاؤں جا کر بتائے گا یہ فتنہ آنے والا ہے. اللہ نے انتظام بھی فرما دیا ہے. اور اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا اس جانور کی خاصیت یہ ہوگی جہاں جائے گا وہاں کے لوگوں کی زبان میں بات کرے گا. امریکہ گیا تو انگریزی زبردست فرفراٹے ہوئے انگریزی بولے گا. حیدرآباد کو آیا تو اردو بولے گا.
اور کوئی گاؤں کو گیا تو وہاں پہ تیلگو بولے گا، کنڑی بولے گا. قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ پاک پروردگار جو ایک جانور کو دنیا بھر کی زبانیں سکھاتا ہے، ماشاء اللہ، کیا انسان کو وہ زبان مسلمان کو نہیں آ سکتی؟ سیکھے تو آئے گی. خیر تو حاضرین کرام، ایک جانور بھی آئے گا، وہ قیامت کی اچھی نشانیوں میں سے، اور دجال کے فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے گا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج مغرب سے نکلے گا. یہ آخر سب سے بڑی آخری نشانی ہے، اس کے بعد کوئی اور نشانی نہیں ہوگی قیامت کی. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے. اب ہماری خوش نصیبی اگر اللہ ہم کو حیات دے اس زمانے تک، تو امام مہدی کو بھی دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے. اور ایک بات میں اس کے ساتھ عرض کرتا جاؤں گا، بعض روایت میں آتا ہے امام مہدی جب تشریف لائیں گے، پہلے تو آپ ظاہر نہیں ہوں گے، 30 سال کی عمر تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا امام مہدی کہاں ہے. آپ کی ولادت بیت المقدس میں ہوگی، بیت المقدس کا شہر فلسطین. امام مہدی کی ولادت فلسطین میں ہوگی. ان کے والدین دونوں سید ہیں، اور ان کا نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. سرکار نے فرمایا امام مہدی میری اولاد میں آئیں گے، ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، احمد ہوگا. حضور کا نام احمد ہے تو امام مہدی کا نام احمد ہوگا. مہدی لقب سے وہ مشہور ہے. تو امام مہدی مکہ شریف آئیں گے، فلسطین کے فتنوں کو دیکھ کر اسے چھوڑ کر مکہ آئیں گے. شہر مکہ آنے کے بعد وہاں جو لوگ حج عمرے کے لیے جائیں گے، اس زمانے کے جو دیندار علماء ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے، کیونکہ پڑھے تھے کتابوں میں. امام مہدی کے بارے میں معلوم بھی رکھنا چاہیے، تاکہ اگر ہم کو نظر آئیں تو کم از کم پہچان تو لے. اب یہ آپ کو امام مہدی کا تذکرہ، ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں ڈاکٹروں کی کتابوں میں، انجینئروں کی کتابوں میں، وکیلوں کی کتابوں میں نہیں ملنے والی ہے. وہ آپ کو علماء کے پاس ملیں گی، وہ آپ کو مدرسے میں ملیں گی. سمجھیے مدرسے کی اہمیت کو. مدرسہ بولے تو ہم مذاق سمجھ رہے ہیں. سب سے بڑے دشمن، میں بلا مبالغہ بول رہا ہوں، اس وقت مدرسوں کے بعض مسلمان ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بعض مسلمان ہیں، وہ بڑے دشمن ہیں مدرسوں کے. اعلان تک کر رہے ہیں مدرسوں کو چندے مت دو. بھائی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی کے چندے سے مدرسے نہیں چلتے. وہ آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ مدرسے کو دے رہے ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے. ورنہ آپ کا پیسہ شرابی کھائیں گے، کبابی کھائیں گے، زانیاں کھائیں گے. خوشی مناؤ، آپ مدرسے کو دے رہے ہیں، اللہ اللہ رسول کا کلام پڑھنے والا کھا رہا ہے. ایک بہترین ذریعہ ہے مدرسہ. خیر تو یہ تعلیم بھی آپ کو ملے گی تو مدرسے سے ملے گی. اللہ کے نبی کے فیامات میں، احادیث پاک میں، قرآن کی آیتوں میں یہ دین کی باتیں ملتی ہیں. خیر تو آیا یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر مکہ میں ہوں گے، چند سال گزاریں گے، چند لوگ پہچان لیں گے، آپ سے جا کے عرض کریں گے آپ مہدی ہیں، تو آپ ان سے چھپ جائیں گے. کیونکہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ نہیں آیا تھا، نہیں آئے گا، اس لیے وہ چھپیں گے، لوگوں سے دوری اختیار کریں گے. جب زیادہ لوگ پہچاننے لگیں گے، آپ شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آئیں گے. مدینہ شریف میں آپ وہاں کئی دنوں تک رہیں گے، مہینے، سال، جو کچھ بھی. پھر وہاں بھی لوگ آپ کو پہچاننے لگیں گے. تب آپ لوگوں کو آزمائیں گے، جو پوچھ رہے ہیں ان کو، کہ ہم کو انقلاب پیدا کرنا ہے، اسلام کا نظام دنیا میں قائم کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ جو واقعی جانباز دلیر ہوں گے وہ کہیں گے حضرت میں آپ کے ساتھ ہوں. اس طرح دنیا بھر سے 300 علماء، 300 امام مہدی کے ساتھ رہنے والے جمع ہوں گے، اور وہ 300 ایک ایک 100 کو جمع کریں گے. اس طرح اب 300 ایک ایک 100 کو جمع کریں گے تو غالباً 3000 ہوں گے. تو 3000 کا لشکر لے کر انقلاب پیدا کرنے کو نکلیں گے امام مہدی. ان کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، سرکار نے ارشاد فرمایا ان کی دھاڑ شیر کی دھاڑ ہوگی، ان کا حملہ شیر کا حملہ ہوگا. امام مہدی کے ساتھ رہنے والوں کا یہ حال ہے تو کیا شان ہوگی حضرت امام مہدی کی. ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ ہم نہ دیکھیں، کم از کم ہماری اولاد تو دیکھے. ان کے لشکر میں شامل ہونا تو خوش نصیبی کی بات ہے، نہیں معلوم وہ کون جواں مرد ہوگا، لیکن کم از کم دیکھ تو لے، پہچان تو لے.
عظمت تو جان لے. تو یہ سارا علم آپ کو مدرسوں میں ملے گا، احادیث میں ملے گا، قرآن کی آیتوں میں ملے گا، بزرگوں کے کلام میں ملے گا. دنیا کی کتابوں میں، دکانوں میں، میڈیکل شاپوں پہ، ہوٹلوں میں یہ سب چیزیں نہیں ملتی. دین کی حفاظت دینداروں سے ہوتی ہے. بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا ذکر فرمایا. اس کے بعد یاجوج ماجوج ایک قوم ہوگی، وہ بھی آئیں گی. یاجوج ماجوج بھی بدترین قوم ہے، ساری دنیا میں فساد مچائے گی. ایک جو تالاب، کنٹا، نہر، ندی جو کہیے اتنی بڑی ہوگی کہ ایک بڑی قوم، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو پانی پئیں گے، یہ وہ نہر کا پانی ایک لمحے میں ختم کر دیں گے. پانی سارا تالاب سکھا دیں گے پی کے، اتنی بڑی قوم ہوگی. اور جہاں جائیں گے قتل و غارت گری کریں گے. لکھا جاتا ہے یاجوج ماجوج اتنا ماریں گے انسانوں کو، اس میں مسلم غیر مسلم سب ہے، ان کو دین سے ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ مسلمان یہ کافر نہیں، سب کو ماریں گے. اتنا ماریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی تیز رفتار خوب اڑنے والا پرندہ اڑ کے کئی ہزار کے بعد بھی تھک کے گر جائے گا مگر ناشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو ایسا منظر ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر وہ ساری قوم کو ختم کر دیں گے. تو یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. پھر اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے زمین میں دھسا دینا ہوگا. زمین پھٹ جائے گی، لوگ زمین میں چلے جائیں گے. جو پچھلے زمانے میں قوم عاد، قوم سمود پر جو عذاب آتا تھا، قیامت کے قریب وہ عذاب پھر پلٹ کر آئے گا. کتنی بار ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ ہوگا. 3 بار قیامت کے قریب زمین میں دھسا دیا جائے گا. ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں. مطلب زمین کے مشرق، زمین کے مغرب. اب اگر ہم اندازہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں اگر یہ فرمائے ہیں تو مشرق کا حصہ ہو سکتا ہے کہ وہ نجد وغیرہ کے علاقے میں، یعنی عرب کے علاقے میں، اور مغرب کا حصہ اس کے مقابل ہوگا. پھر جزیرۃ العرب، عرب کے احاطے میں بھی ایک مرتبہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور پھر سرکار نے فرمایا آخر میں ایک آگ نکلے گی جو یمن سے لوگوں کو ہانکتے ہوئے لائے گی، میدان محشر میں جمع کرے گی. یہ بالکل سورج مغرب سے نکلنے کے بعد جب قیامت ہونے والی ہے تب یہ منظر ہوگا. آگ نکلے گی. اب آج کل کہیں آگ لگ گئی تھی، اس کو دیکھ کے لوگ بول رہے ہیں آگ نکل گئی، قیامت آ گئی، آگ نکل گئی. یہ لوگوں کی لگائی ہوئی آگ ہے، قدرتی آگ نہیں ہے. لوگوں کی لگائی ہوئی آگ میں قدرتی آگ میں فرق ہوتا ہے. تو قدرتی طور پر آگ پیدا ہوگی اور وہ لوگوں کو ہانک کر قیامت کے قریب میدان محشر میں لے جائے گی. حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھی. اب دجال کے بارے میں مختصر چند باتیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مابین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. یہ پیارے آقا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا من سمع بالدجال فلیأمن منہ، اگر کوئی دجال کے بارے میں سنے کہ دجال آیا ہے، فلاں ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ دور ہو جائے. یعنی دجال سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے. کیسی دوری جناب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائے. عرض کیا گیا حضور قیامت کے قریب فتنے ہوں گے، کیسے بچے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ آدمی سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے جو اپنی اونٹ یا بکری وغیرہ لے کر پہاڑ کی بلندیوں پر چلا جائے، اتنی بلندی پر کہ جہاں بادل گزرتے ہو. مطلب فتنہ وہاں تک نہیں پہنچنا، اس لیے اتنی بلندی جہاں پر بادل گزرتے ہوں. یہ انتہا بتانے کے لیے فرمایا. بہرحال آبادی سے دور، یا تو کھیتیاں ہوں یا پہاڑ کے دامن ہوں یا پہاڑ کے غار ہوں یا پہاڑ کی چوٹیاں ہوں، ایسے مقام پر. پھر ساتھ میں کیا فرمایا؟ تم کو خوف ہوگا بھوکے رہنے کا، کھانا پینا کیسا؟ تو اپنے ساتھ ایک بکری لے کے جاؤ، وہ دودھ دے گی، دودھ پر گزارا کر لو. تو اس کا ذریعہ بھی بتا دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ
کمزور ایمان ہے تو پریشان ہوں گے، کیا کیسا کرنا بھائی؟ تو ارشاد فرمایا دودھ پر گزارا کر لو مگر اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس لیے حاضرین اپنے بال بچوں کو سختیاں جھیلنا سکھائیے، مشکلات اٹھانا سکھائیے۔ میرا بچہ سو رہا ہے، 12 بجے تک سلا رہے ہیں، اور وہ جو ہے باہر جا کے سودا نہیں لا سکتا، پیدل گاڑی دے رہے ہیں۔ یہ سختیاں چھڑوائیے، نرمیاں چھوڑ کر سختیوں کی عادت ڈالیے تاکہ ہماری اولاد کو سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ سختی برداشت کرنے کی عادت انسان کو آرام طلبی سے دور کرتی ہے، اور جو آرام طلب نہیں ہوتا وہ فتنوں کے زمانے میں محفوظ رہتا ہے۔ خیر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہونے کا حکم فرمایا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الرجل لا یأتیہ وہو ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ تعالی لیس بعور لا یخفی علیکم۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے، ایک آنکھ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ ایک آنکھ نہیں، ایک آنکھ ایک عیب ہے، وہ دجال میں ہوگی۔ یعنی دجال یہ کہے گا نعوذ باللہ، احادیث پاک میں آتا ہے دجال یہ کہے گا نعوذ باللہ کہ مجھے خدا مانو۔ جب وہ کہے گا تو لوگوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کانا ہے، ایک آنکھ کا ہے، تو ایک آنکھ والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا نظر ہی نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نظر ہی نہیں آتا۔ اس کا دیکھنا اور یہ کہنا کہ میں خدا ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دجال ہے۔ دوسرا، اس کا ایک آنکھ والا ہونا یہ بھی خود اس کی علامت ہے۔ تو یہ فتنوں سے بچنے کے لیے حضور نے علامتیں، نشانیاں بیان فرمائی۔ اور ایک آخری بات عرض کروں گا، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار الحق میں لکھا ہے کہ دجال سارے لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ لوگوں مجھے خدا مانو، نعوذ باللہ۔ تو لوگ کہیں گے جو ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے تھے اس وقت بھی، تو وہ کہیں گے کہ تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ زندہ کو مردہ بناتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو دجال فوری اس کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو مار دے گا، قتل کر دے گا، کہے گا دیکھو اللہ تم نے کہا اللہ تعالیٰ زندہ کو مارتا ہے، میں نے مار دیا۔ پھر کہتا ہے وہ اٹھ جا، تو وہ اٹھ جاتا جس کو مارے تھے۔ اب یہاں سے آپ سمجھ لیجئے دجال مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ کے ولی نہیں کر سکتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ لوگ بولتے ہیں نہیں، زندہ کرنا تو اللہ کی شان ہے، یہاں دجال کر رہا نا۔ بات یہ نہیں ہے، اللہ کے ولی سے اگر یہ بات ظاہر ہو تو وہ کرامت، اور دشمن خدا سے اگر ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا مطلب اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، کرامت کا مطلب اللہ کی طرف سے دی گئی عزت ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ آپ ہواؤں میں غیروں کے جوگی بھی اڑتے ہیں، اولیاء اللہ بھی اڑ سکتے ہیں، مگر وہ ڈھیل ہے اور یہ عزت ہے، دونوں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ طاقت قوت رب کی، دشمن کو دیا تو ڈھیل آزمائش، محبوب کو دیا تو عزت اور کرامت۔ خیر، تو دجال زندہ کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو دجال جب زندہ کرے گا، وہ جو اٹھا اب اس سے کہے گا کہ اب سب لوگوں سے کہے گا، اس سے کہے گا بولو تم نے کہا تھا خدا مارتا ہے، خدا جلاتا ہے، دیکھو میں نے بھی زندہ بھی کیا۔ تو وہ جو زندہ ہوئے تھے وہ کہیں گے اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد میں ایمان بدل جانا چاہیے نا، مگر رب جسے رکھے اسے کون چکھے؟ خالق کائنات ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ کہیں گے اب یقین ہے کہ تو دجال ہے۔ وہ پوچھے گا کیسے تم یقین کر رہے ہو، مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا ہمارے آقا نے پہلے فرما دیا تھا دجال مردے کو، ایک آدمی کو مار کے زندہ کرے گا۔ تو زندہ مار کر زندہ کسی اور نے نہیں کیا، تو نے کیا تو تو ہی دجال ہے۔ تو اس طریقے سے پیارے آقا نے ہم کو حفاظت کے طریقے بھی بتائے۔ اب اس کے بعد آخری 4 باتیں میں عرض کروں گا، دجال کے فتنے سے بچیں کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے دجال سے اگر بچنا چاہتے ہو سورہ کہف کی تلاوت زیادہ کرو، کم از کم جمعہ کے دن تو کر لینا چاہیے۔ اب آج ہمارے نوجوانوں کو بھئی سورہ کہف کی ضرورت نہیں ہے، وہ پرانے بڑے لوگ ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی،
وہ بیچارے بیٹھ کے پڑھ لیتے سورہ کہف مسجد میں، گھر میں۔ نوجوانوں کو کیا ضرورت ہے جن کی عمر 30 سال 40 سال ہے؟ بھئی ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے حقہ، ہم کو چاہیے ہوٹل، ہم کو چاہیے چائے، ہم کو چاہیے حلیم، ہم کو چبوترے چاہیے، ہم کو رات میں گھومنا چاہیے، ہم کو فون چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ ہم کو سورہ کہف کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے فتنوں میں مبتلا ہیں، دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، بدلنے کا وقت ہے، اپنی زندگی کے حالات کو چینج کریے، ورنہ یہ ہماری بے راہ روی، یہ ہماری غفلتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو دجال کی گود میں نہ بٹھا دیں۔ معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے ہر مومن کی۔ تو خیر، سورہ کہف کی تلاوت کا سرکار نے حکم فرمایا، جو سورہ کہف پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کم از کم جمعہ کے دن تو پڑھنا چاہیے، ورنہ ہر دن پڑھے، ہر دن پڑھنا چاہیے سورہ کہف، کم از کم جمعہ کے دن تو پڑھ لیجئے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا طریقہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آبادیوں سے دور چلے جاؤ۔ تو آبادی سے دور رہنا بھی دجال سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ تیسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے بچنے کی۔ تو دجال کے فتنے سے بچ کر تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا ہر دن کرنی چاہیے، یہ دعا کرنے والا بھی دجال کے فتنے سے بچے گا۔ تین باتیں ہوئی۔ چوتھا طریقہ، سرکار نے فرمایا بادروا بالاعمال، اے لوگو جب فتنے آئیں گے اعمال کی طرف آؤ، آرام کو چھوڑو، تہجد کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، تلاوت قرآن کی طرف آؤ، ماں باپ کی خدمت کی طرف آؤ، حسن اخلاق کی طرف آؤ، پڑوسیوں کے حق دینے کی طرف آؤ، اپنے اخلاق کردار سنوارنے کی طرف آؤ۔ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ان کو اختیار کرنے سے دجال کے فتنوں سے بچیں گے۔ یہ بھی ایک بڑا طریقہ ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جس کے دل میں ہے، وہ قبر کے اندر ہو تو بھی دجال کے فتنے سے بچے گا۔ کیا پتہ چلا؟ دجال کا فتنہ قبر کے اندر رہنے والوں پر بھی اثر کرے گا۔ زمین کے اوپر والے تو زمین کے اوپر والے، زمین کے اندر والوں پر بھی دجال کا فتنہ اثر کرے گا۔ تو غور کریں، وہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، زمین کے اندر تک پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، پچھلے 12-15 سال سے صحابہ کرام کے بارے میں گالی گلوچ عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صحابی ایسے، وہ صحابی ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ ماحول جو گرم کر دیا جا رہا ہے، لوگوں کے دل میں صحابہ کی نفرتیں بٹھائی جا رہی ہیں، یہ دجال کا راستہ صاف کر دیا جا رہا ہے کہ جو مومن کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہوگی یا ان کے بارے میں برائی ہوگی، وہ دجال سے متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے آقا نے پہلے فرما دیا، حضرت عثمان غنی کی محبت جس کے دل میں ہے، وہ قبر کے اندر ہو تو بھی دجال کے فتنے سے بچے گا۔ اس لیے حاضرین اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیے، اہل بیت کرام، صحابہ کرام کی محبت دل میں بسائیے، دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے تقریباً یہ 5 راستے جو احادیث پاک میں بیان کیے گئے، ہم نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، صاحب ایمان رکھے، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ مولا ہماری نسلوں کو بھی تمام فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے بچا لے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔